رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اے ایمان والو، قرآن مجید کی سورہ حج کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو عبادت کا حکم دیا ہے، جس کی ایک صورت رکوع و سجود بتائی گئی کہ اے ایمان والو، رکوع و سجود کے ساتھ اپنے پروردگار کی، کائنات کے مالک کی عبادت کرو اور اچھے اعمال کرو، مفید کام کیا کرو تاکہ تم دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ رکوع و سجود حقوق اللہ کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہے۔ رکوع و سجود حقوق اللہ کی ادائیگی کا ایک عمل ہے، اور عمل خیر اس آیت میں جو کہا گیا مفید کام کیا کرو، اس سے مراد عمل خیر ہیں۔ عمل خیر حقوق العباد کی ادائیگی کا ذریعہ، جس میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے ہر مفید کام کرنا شامل ہے، چاہے اس کا فائدہ افراد کو پہنچے یا قوم کو پہنچے یا ملک کو پہنچے۔ اس آیت میں دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ ایمان والو، رکوع و سجود کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور عمل خیر کرو۔ عبادت حقوق اللہ ہیں، عمل خیر اچھے اعمال حقوق العباد ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کی گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حقوق کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر توجہ ہے تو بتائیے، اللہ کے حقوق کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ حقوق اللہ میں جو سب سے بنیادی کام ہے وہ ہے ایمان۔ اللہ کی ذات کو پہچاننا، اس کو ماننا، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر کامل یقین کرنا، یہ ہے ایمان۔ بولی، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ یہ حقوق اللہ کا بنیاد ہے، حقوق اللہ کی یہ بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر کامل یقین کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اس کے علاوہ ایمان کے بغیر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صاحب نصاب حج کرنا، عمل خیر کرنا، بغیر ایمان کے کوئی مفید کام نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بغیر بنیاد کے عمارت فراڈ ہے، بغیر ایمان کے عبادت عمل خیر فراڈ ہے، اس کا کوئی بندے کی ذات پہ اثر، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پس بندوں پر اللہ کا پہلا حق اور بنیادی حق ایمان ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا۔ اس کے بعد آتے ہیں اعمال۔ اعمال کی ادائیگی بھی، اس کی بھی بنیاد اتباع رسول ہے۔ ایمان جس طرح بنیاد ہے نا، اسی طرح اعمال کی ادائیگی میں بھی بنیاد اتباع رسول ہے، اللہ کے رسول کی پیروی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول، وہی عبادت
وہی اچھا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے جو معلم شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مطابق ہوں گے، وہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہا کہ تمہارا ہر عمل اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی پیروی میں ہی اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق نماز ہے۔ سب سے پہلا حق بولیے کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں رب نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح پائیں گے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو جسم کے ساتھ دل و دماغ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہی ایمان والے کامیاب ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تربیت فرمائی۔ موسم تھا خزاں کا، پت جھڑ کے موسم میں پتے زرد ہو کے خود بخود شاخوں سے نیچے گرنے لگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ بات آئی تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے یوں ہلایا، جنبش دیا، اس کو حرکت دی۔ جیسے ہی آپ نے ٹہنی کو ایسے حرکت دی، ہلائی، اس کے پہلے ہی پتے خود بخود گر رہے تھے اور مزید زیادہ گرنے لگے۔ آپ ہماری جانب مخاطب ہوئے، صحابہ میرے عمل کو دیکھا، عرض کی جی یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہی مثال 5 وقت نماز پڑھنے والے کی ہے۔ رسول اللہ کی عظمت پہ قربان جائیں، کس طرح اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں۔ مثال دی، کہا یہی مثال 5 وقت نماز پڑھنے والے کی ہے۔ آقا کس طرح؟ کہا جس طرح میں نے اس ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، حرکت دی، پتے گرنے لگے۔ جو نمازی 5 وقت اپنے رب کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ اس کے جسم سے گناہوں کو ایسے جھاڑ کے رکھ دیتا ہے، جسم کو ایسے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ نماز کی یہ برکات ہیں۔ کہا بندہ وضو کرتا ہے، قیام میں آتا ہے، فرشتے اس کے گناہوں کو لپیٹ کے ایک گٹھری بنا لیتے ہیں، اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، وہ رکوع میں سجدے میں جاتا ہے، اس کی وہ گناہوں والی گٹھری اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے۔ جب نمازی نماز پڑھ کے واپس جانے لگتا ہے، فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں پروردگار عالم یہ گناہ اس کے جسم پہ واپس لٹا دیے جائیں۔ رب فرماتے ہیں میں بڑا کریم ہوں، جس کو ایک بار معاف کر دوں اسے دوسری بار پکڑتے ہی نہیں ہوں۔ کہا فرشتوں نہیں، اب نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو بالکل اس کے جسم سے دور کر دیا جائے۔ تو حقوق اللہ میں پہلا حق نماز کا ہے۔ پھر آتا ہے روزہ۔ کہا جس پہ روزے فرض ہوئے اس نے جان بوجھ کے ایک روزہ ترک کیا، چھوڑ دیا، تو کہا وہ اس کے کفارے میں 60 روزے رکھے تب بھی ماہ رمضان کے ایک روزے کے فضائل و برکات اسے حاصل نہیں ہوں گے۔ پھر آتا ہے حکم زکوٰۃ کا۔ صاحب نصاب ہو، کہا اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال میں سے صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کرے گا۔ یہ سونا اور چاندی جہنم کے آگ پہ گرم کیے جائیں گے، اس کے ساتھ ان کی پیشانی، ان کے پہلو، ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جو تم سنبھال کے رکھتے تھے۔ پھر حکم ہے حج کا۔ اگر صاحب نصاب ہو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہا اے ایمان والو لوگو تم پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔
جو جانے آنے کا ماخرچ رکھتا ہو، استطاعت ہو، اس کے پاس گھر کا راشن موجود ہو، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں اس پہ زندگی میں ایک بار حج کرنا، بولیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا کیا زندگی میں ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور زندگی میں ہر سال حج فرض ہے اگر صاحب نصاب ہو؟ آپ چپ رہے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے کہا جتنا میں کہہ دیا کروں اتنے پہ عمل کیا کرو۔ اگر میں کہہ دیتا ہاں زندگی میں ہر سال فرض ہے، اللہ ہر سال فرض کر دیتا۔ یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے کے سارے دوستوں حقوق اللہ ہیں، اس میں کوتاہی، اس میں کمی پیشی، رب کہتے ہیں کہ مایوس نہ ہونا۔ انسان ہو اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، کمی پیشی ہو گئی تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم توبہ کر لینا میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حقوق اللہ میں کمی پیشی کے لیے کمی پیشی ہو گئی تو ہمیں اس نے امید دلائی کہ ایمان والوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نا امید نہ ہونا۔ یہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہیں۔ اسی آیت میں آگے کہا عمل خیر، مفسرین نے اس سے نکالا کہ یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، حقوق العباد میں کمی پیشی ہو گئی تو رب کہتا ہے جس کا تم نے حق مارا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بندے کو ملے گی نہیں۔ حقوق العباد بڑی چھان بین کے ساتھ، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم اور مظلوم دونوں کی کیا کرو؟ بولیے امداد کرو۔ عرض کی آقا جو مظلوم ہے اس کی امداد کریں، بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو ظلم سے روک کر اس کی امداد کرو، اس کو سمجھاؤ بھائی یہ کام گناہوں سے منع کرو۔ کہا یہ اس کی اس طرح امداد کی جا سکتی ہے۔ کہا مفلس کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس راشن نہیں ہے وہ مفلس ہے، غریب آدمی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، مفلس وہ بندہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے، لیکن اس نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ محشر کے میدان میں جب وہ آئے گا نا، ظالم کی نیکیاں اچھے اعمال لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، مظلوم کی غلطیاں گناہ اٹھا کر ظالم کو دے دی جائیں گی۔ اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، نیکیاں ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، زخم دیا ہوگا، کسی کا اس نے دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ بندہ سب سے زیادہ غریب اور مفلس آدمی ہے۔ تو حقوق العباد میں کوئی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ بولیے کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ ہے۔ فیصلہ کس کا ہے؟ بولیے کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ میرا یہ آرڈر ہے، میرا یہ حکم ہے، میں نے بس یہ فیصلہ کر لیا ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے۔ اور اسی سے متصل فرمایا میری عبادت کے بعد اپنے والدین کا حکم ماننا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق حقوق اللہ میں اپنے والدین کا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی بات کو ترجیح دینا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کی آقا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ علیل تھی، بیمار تھی۔ کہا تو اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ماں کے بھی حق ہیں، بیوی کے بھی حق ہیں۔ اسلام ایسا باضابطہ ہمارا دین ہے، ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ یہ کھلی نشانیاں ہیں تاکہ تم اس پر بآسانی عمل پیرا ہو سکو۔ کہا بیوی کے بھی حق ہیں۔ جنگ بدر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ساتھ لے کے نہیں گئے، اور یہ جنگ بدر کفر اور حق کے درمیان پہلا معرکہ ہوا ہے، پہلی جنگ ہے۔ صحابہ کی ٹوٹل تعداد بولیے کتنی تھی؟ 313۔ بولیے کتنی؟ 313 صحابہ کی یہ کل تعداد ہے۔ کچھ خواتین پیچھے ایمان والیاں تھیں، کچھ بچے تھے، اور ادھر مد مقابل لشکر ہزاروں پہ مشتمل ہے۔ حضور کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، فوجی چاہیے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے نہیں جا رہے۔ آپ نے عرض کی آقا میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تیری زوجہ، تیری بیوی بیمار ہے، تیری بیوی بیمار ہے، تو اس کی خدمت کر، اس کی دیکھ بھال کر، اس کی تیمارداری کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن مجید نے، احادیث نبویہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد واضح کیے ہیں۔ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کامیاب و کامران ہے۔ جہاں ماں باپ کی خدمت جہاد کی فضیلت قرار دی گئی ہے، وہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اپنی زوجہ کی تیمارداری کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خدمت میں لگے رہنا سیدنا عثمان غنی کے عمل نے بتا دیا۔ سیدنا عثمان غنی گئے نہیں ہیں، لیکن حضور نے درجہ دیا ہے یہ میرے بدری صحابہ میں شامل ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حقوق العباد ہیں۔ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حکم کو ترجیح دینا، یہ اولاد کے ذمہ بولیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اولاد کے ذمہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر آگے ارشاد میں حقوق العباد میں کہا تمہارا رب تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ کا ایک حقوق اللہ میں پہلا، حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ بولی کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت فرما رہے ہیں، اور صحابہ کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ حقوق العباد ہیں۔ اس میں کوتاہی کہا ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی خوشی میں بولیے کس کی خوشی ہے؟ عرش کے مالک کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ آپ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے حالات، تاریخ آپ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری آنکھوں سے سرکار کو دیکھا نہیں تھا، لیکن کوئی آپ سے حضور کے بارے میں پوچھتا تو آپ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہر چیز بتا دیا کرتے تھے۔ یمن میں رہتے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض کا بٹن کھول کے ایسے یمن کی طرف بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے حضور آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہا جی مجھے ادھر سے میرے ایک عاشق کی میٹھی خوشبو آتی ہے، ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ حضور یہ یمن کھڑا ہے، وہ آتا کیوں نہیں؟ کہا اس کی بوڑھی ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس وجہ سے مجھے ملنے۔ ایک دن اویس کرنی اپنی اماں جان سے بولے ماں جی میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سرکار کو دیکھوں، اللہ ہمیں بھی اپنی جاگتی آنکھوں سے مدینہ پاک دیکھنا نصیب فرمائے، میں دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا تو نے مسجد میں جانا ہے، حضور مل جائیں فابہا، وہاں ملاقات نہ ہو تو گھر میں نہ جانا، واپس پلٹ آنا، میں بوڑھی ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ وہ ویسے کرنی چلے، مسجد نبوی میں آئے، حضور مسجد میں نہیں تھے، گھر میں تھے۔ اب گھر حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک، وہ حضور کا بیت نور، وہ نورانی گھر مسجد سے کتنا دور تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کی جائے نماز اور یہ آپ علیہ السلام کے گھر کا دروازہ۔ جو نبی گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے یمن میں اپنے عاشق کی خوشبو آتی ہے، وہ عاشق مسجد نبوی میں آیا ہوا ہو اور سرکار یہ ساتھ گھر میں ہوں، کیا سرکار کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟
سرکار کیوں نہیں آئے؟ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں تھا۔ کریم آقا علیہ السلام گھر میں ہیں، ویسے کرنی مسجد میں آئے، سرکار کدھر ہیں؟ کہا جی گھر میں ہیں۔ کہا نہیں، میں گھر جا نہیں سکتا، میری ماں کا مجھے آرڈر نہیں ہے۔ واپس پلٹے، کچھ عرصہ گزرا، عرض کی اماں جان میں سرکار کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا گھر جانا، مسجد نہ جانا۔ واپس پلٹ کے آئے ملاقات کرنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام مسجد میں تھے، گھر میں۔ اب ویسے کرنی یوں گلی سے گزرے، کیا میرے آقا علیہ السلام کو ایمانداری سے بتائیں پتہ نہیں چلا ہوگا؟ یمن میں رہنے والے کی خوشبو آتی ہے، مدینہ کی گلیوں میں گھر کے قریب آنے والے کی خوشبو کا آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، ویسے کرنی پلٹ گئے۔ کریم آقا نے حضرت مولا علی عمر فاروق کو بلایا، کہا میرے پیارے غلاموں، یہ ایک یمن کا علاقہ ہے کرن، اس کے اندر ایک میرا غلام رہتا ہے، اس کے پاس جانا، یہ میرا تحفہ سرکار کے جسم کے بوجھ سے لینے والا کپڑا، قمیض مبارک، اسے لے جانا اور وہ ویسے کرنی کو پیش کرنا، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ مولا علی بھی موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، ابو ہریرہ موجود ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 10 مبشرہ صحابہ موجود ہیں۔ کیا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ قبول نہیں کرتا؟ لیکن حضور نے کہا ویسے کہنا، کیوں؟ سرکار بتانا چاہتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ قمیض لے کے حضرت ویسے کرنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا علی شیر خدا سیدنا فاروق اعظم، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، جنگل کے درندے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ مجذوب تھے۔ مجذوب کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ جس کی عقل کا پردہ اللہ کی انوار و تجلیات کی کثرت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی نزول کی وجہ سے عقل کا شیشہ ٹوٹ جائے۔ لیکن یاد رکھنا مجذوب کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز ہمیشہ رہتی ہے، وہ پاکی اور ناپاکی کو ختم نہیں ہونے دیتا، اور وہ اللہ کے قوانین کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے۔ ناپاکی میں، گندگی میں رہنے والا مجذوب کبھی مجذوب نہیں ہوتا۔ کہا مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ کہا جب تم اس کی کمر کے پیچھے اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھو گے نا، وہ فوراً اپنا چہرہ تمہاری جانب کر دے گا، وہ حضور کے نام کو کبھی پیچھے ہونے نہیں دے گا۔ کہا اصلی سید کی بھی یہی پہچان ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام گئے، ویسے کرنی نے قمیض سامنے رکھ دی، عرض کی رب ذوالجلال یہ تیرے محبوب نے تحفہ بھیجا ہے، اویس تیرا بندہ تیرے محبوب کا یہ امتی پہنے گا تب جب تو مصطفیٰ کی ساری امت کی بخشش کرے گا۔ اب کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ بولیے کس سے؟ رب کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کی ذات پہ قسم ڈالتے ہیں، رب کہتے ہیں مجھے ان سے پیار ہی اتنا ہوتا ہے کہ میں ان کی قسم کو فوراً پورا کر دیا کرتا ہوں۔ کہا ویسے کرنی میں نے تیرے محبوب کی امتی اتنے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دی۔ کہا نہیں، اس سے اور بڑھائے جائیں، اور بڑھائے جائیں۔ نہیں رب ذوالجلال ابھی نہیں پہنوں گا، تب پہنوں گا جب ساری امت کو بخشے گا۔ سر سجدے میں ہے، سرکار کی قمیض سامنے ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے اٹھایا، کہا تاخیر ہو رہی ہے، ہمیں واپس پلٹ کے جانا ہے۔ کہا مولا علی شیر خدا، خدا کی قسم اگر آپ مجھے نہ اٹھاتے میں اس وقت تک یہ قمیض نہ پہنتا جب تک سرکار کی ساری امت کی اللہ سے بخشش و مغفرت نہ کروا دیتا۔ تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق بولیے کس کا ہے؟ والدین کا۔ ان کی بے ادبی اللہ کو برداشت، اللہ کے محبوب کو برداشت۔ صحابی ہیں، رسول اللہ کا چہرہ بھی دیکھا، حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، مسجد نبوی میں بیٹھ کے کریم آقا علیہ السلام کا درس بھی سنا، حضور کے ہاتھ کے بوسے بھی لیے، لیکن آخری وقت ہے سانسیں نکل نہیں رہی۔ حضور کو پتہ چلا، فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے، تو اس سے راضی ہے؟ عرض کی آقا نہیں۔ کس وجہ سے ناراض تھی؟ آپ دیکھیے ناراضگی کا سبب ذریعہ کیا ہے۔ عرض کی آقا یہ میری باتوں پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا،
میری بات پر فوقیت برتری کس کی بات کو دیتا تھا؟ بیوی کی بات کو۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں لیکن والدین کے اپنے حقوق ہیں۔ ماں باپ سے چیزیں چھپا کر بیوی کو دینے والا، اس کے رزق میں اللہ کبھی برکت آنے، وہ ساری زندگی پھر ایسے چیزیں چھپاتے ہی رہتا ہے، چھپانے میں لگا رہتا ہے، اس کی رزق میں برکت نہیں آتی۔ وہ ماں باپ کو کہو کہاں کھلاؤ، ان کو دو، تم ان سے نہ بھی کہو نا کہ دعائیں کرو، تمہارے لیے دعا کریں نہ بھی کریں نا، جو یہ کھا رہے ہیں نا ایک ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ تمہاری بارگاہ میں 70 بنا کے پیش کر دیا کرتا ہے، برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ کہا سرکار یہ میری بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، میں کچھ کہتی ہوں اور بیوی اس سے بات الٹ کر دے، بیوی کی بات مانتا ہے میری بات نہیں مانتا، تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے کہا کہ ایسا کرو پھر لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، ان کو آگ لگائی جائے۔ حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا تیری آنکھوں کے سامنے ہم تیرے بیٹے کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اس کو جلائیں گے۔ اور اس کی آقا نہیں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے؟ آقا میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر صحابی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کہا اگر ماں تو معاف نہ کرتی نا اس جرم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا حقوق العباد میں سب سے بڑا جو حق ہے اولاد پہ یہ ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بولیے کیا کرے، خدمت کرے۔ اس کے بعد ایک مطالبہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کا ایمان والو تمہارا رب حقوق العباد میں تمہیں حکم دیتا ہے جن کے مال تمہارے پاس بطور امانت ہیں ان مالکوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ ان کی اشیاء واپس لٹا دو۔ امانت میں خیانت منافق کی پہچان کرواتے ہوئے سرکار نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے گی وہ ایمانداری سے پوری واپس کبھی لٹائے گا، ایسا بندہ منافق ہے۔ تو کہا ایمان والو تم سے مطالبہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے پاس مالکوں کی پڑی ہیں تم امین ہو، پوری ایمانداری کے ساتھ ان کی چیزیں انہیں واپس لٹا دو۔ اس میں ہیرا پھیری بے ایمانی دو نمبری بالکل اللہ گوارا نہیں کرے گا، ایمانداری سے ان کی امانتیں انہیں لٹا دو۔ ہجرت والی رات کریم آقا علیہ السلام نے زندگی کے ہر موقع پر موڑ پر امت کی تربیت کرتے ہوئے بہترین داستان رقم فرمائی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کو بلایا، کہا یہ کچھ امانتیں ہیں یہ کفار کو واپس پلٹا دینا، اور موقع کیا ہے؟ جن لوگوں کی سرکار کے پاس دوستوں امانتیں تھیں وہ لوگ تلواریں چادر میں چھپا کے باہر کھڑے کہ حضور آپ باہر آئیے، ہم قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن سرکار کی عظمت پہ قربان جائیں وہ حضور کے باقی کمالات کے انکاری تھے، مگر ایک بات کہتے تھے یا محمد انت صادق الامین، اے آقا آپ قول میں سچے اور وعدے کے پکے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے علی شیر خدا کو کہا یہ ان کی امانتیں ہیں واپس پلٹانا، ایسا نہ ہو کہ وہ میری خالی چارپائی دیکھیں ان کے دماغ میں بات آ جائے کہ حضور چلے گئے ہیں اور ہماری امانتیں بھی ساتھ۔ سرکار نے یہ جملہ اپنی ذات کے بارے میں کہلوانا گوارا نہ کیا، تو کہا ایمان والو تمہارے ذمہ لازم ہے حقوق العباد میں کہ لوگوں کی امانتیں پوری ایمانداری کے ساتھ انہیں واپس لٹائیں گے نا، پھر ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ لوگوں کے درمیان بولیے کیا کرو؟ عدل اور انصاف، عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ چلاؤ۔ کہا اگر معاشرے میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ پرسکون ہو جائے، امن والا ہو جائے، تو کہا تم لوگوں کے درمیان عدل کرنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا، پھر بارشیں ٹائم پر ہوگی، پھر فصلیں برباد نہیں ہوں گی، پھر خزانوں میں کمی رب آنے نہیں دے گا۔ اور جب عدالتوں میں اور جب گھروں میں، گلیوں میں، شہروں میں، بازاروں میں عدل و انصاف کی چادر اٹھ جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر میں اپنی برکتیں اپنی رحمتیں بھی ساتھ اٹھا لیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی ایک مثال دے کر ہماری تربیت فرمائی۔
آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیس آتے تھے. ایک کیس دائر ہوا. قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت ہے، نام اس کا فاطمہ ہے، اس نے چوری کی ہے. چھان بین کی گئی. دلائل کے بعد آپ علیہ السلام نے فیصلہ ارشاد فرمایا کہ اس نے چوری کی ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ شریعت کے مطابق کاٹ دیے جائیں. اب آپس میں صحابہ مشورہ کر رہے ہیں، اس قبیلے کے لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ یار یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ خاندان میں اس کی بدنامی ہوگی، خاندان میں سردار کی ناک باقی نہیں رہتی. کیا کیا جائے؟ سرکار کی بارگاہ میں اپیل کی جائے. اب کملی والے آقا، رحمتوں والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی ہمت کون کرے؟ کس کی جرت؟ کس کو تیار کیا جائے؟ صحابہ آپس میں کہنے لگے حضور حضرت انس سے بڑی محبت کرتے ہیں. کس سے محبت کرتے ہیں؟ انس سے. اور انس کوئی رسول اللہ کا بیٹا نہیں تھا. انس حضرت امام حسن امام حسین سے اوپر نہیں تھے، لیکن سرکار کو محبت کیوں تھی؟ سرکار نے امت کی تربیت جو فرمانی تھی. یہ حضور علیہ السلام کا ایک نوکر تھا. کاش ہم بھی دہلیز مصطفیٰ کے نوکر بن جائیں. اس در کی نوکری وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں جن کا بستر لگا ہے آقا تیری گلی میں. یہ حضور کے ایک ملازم تھے. ان کی ماں حضور کی بارگاہ میں لے کے آئی تھی، معصوم تھے. عرض کی آقا یہ میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، اس کو قبول فرما لیں. اب سرکار ان سے بڑی محبت کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبت کا انداز یہ تھا، ایک دن مجھے فرمایا کہ جاؤ کام یہ کر کے آؤ. اب حضور علیہ السلام کا سلوک دیکھیں. آقا ہیں، نوکر سے کہا یہ کام کر کے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسے ہی بات آ گئی. میں نے کہا آج خدا کی قسم میں سرکار کی یہ بات نہیں مانوں گا. کہتے ہیں میں نے مان لی تھی، یہ حکم تو پورا کرنا تھا، ایوی میرے دل میں آ گیا کہ میں نہیں کرتا. کہتے میں گھر سے نکلا، باہر بچے کھیل رہے تھے، میں معصوم تھا، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا. کچھ تاخیر ہوئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سونے سونے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے میرے پاس آ گئے. میرا چہرہ بچوں کی جانب تھا. حضور پیچھے سے آئے اور کریم آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے خوبصورت ہاتھوں کے ساتھ میرے کندھوں کو ایسے پکڑ لیا. میں پہلے ہی خوشبو سونگھ چکا تھا. میں نے اپنا چہرہ سرکار کی طرف کیا، سرکار مسکرا دیے. انس کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا حضور مجھ پہ کتنا غصہ کرتے ہیں، وہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ لیکن سرکار کی عظمت پہ، اخلاق حسنہ پہ قربان جائیں. فرماتے ہیں میں نے ایسے پلٹ کے دیکھا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. کہاں انس یہ کام یہ بھی حقوق العباد میں ہے. اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ. یارو ملازم کو اگر تم پوری تنخواہ نہیں دیتے اور ملازم کی اس تنخواہ سے بچی ہوئی رقم کی تم زکوٰۃ نکالتے ہو اور وہ اس کا خون ہے، اس زکوٰۃ سے تم دیگے بھی چلاتے ہو، تم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہو، ملازم گھر کا نوکر تم سے راضی نہیں ہے، تم آپ خود ایمانداری سے فیصلہ کریں، عرش کا مالک راضی ہوگا؟ کہ وہ اپنے ملازم کو دو، اس کی خدمت کرو تاکہ وہ گھر اکیلا بیٹھا ہو تیرے حق میں دعا کرے میرا مالک بہت اچھا ہے. اور فرشتے لکھیں گے کہ رب ذوالجلال یہ نوکر اپنے مالک کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے والا ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے کہا کامل ایمان والا، بہترین مومن، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان کے بول سب سے زیادہ میٹھے ہیں، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس عرض کرتے ہیں آقا وضو کروا رہے تھے. حضور علیہ السلام کو یہ صحابی رسول حضرت انس وضو بھی کروایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کا ان سے پیار محبت انس کی بجائے کہتے تھے وہ میرے سوہنے انیس. انس سے آگے والی ڈگری انیس، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب، وہ میرے غلام. وضو کروا رہے تھے. عرض کی آقا وہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا کچھ مہربانی ہو سکتی ہے؟ ڈرتے ڈرتے کریم آقا علیہ السلام کے نورانی چہرے پہ جلال آیا، پیشانی پہ پسینے کے قطرے عود کر آئے، ممبر پہ جلوہ گر ہوئے. کہا صحابہ خدا کی عزت کی قسم ہے تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ ہوئے، تم سے پہلی قومیں بنی اسرائیل اس لیے غرق کر دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے
کہ وہ لوگ امراء پر سفارشیوں پہ حد قائم نہیں کرتے تھے، جو با اثر لوگ ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیتے تھے، غرباء پہ حد قائم کرتے تھے۔ اے صحابہ، یہ تو قبیلہ بنی مخزوم کی بیٹی فاطمہ ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تمثیل کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کے لیے کہا، اے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف، سب کے لیے قلم برابر، ایسا نہ ہو کہ کوئی سفارشی آ جائے تمہارا قلم ڈول جائے، نہیں، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں اور صحابہ نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ سیدنا فاروق اعظم وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ایک عورت فریاد لے کے آتی ہے، عرض کرتی ہے یا امیر المؤمنین مہربانی ہو سکتی ہے، کیا کیس ہے؟ کہا جی میرے ساتھ یہ کچھ کیا گیا ہے، چھان بین کی گئی۔ اب جس سے فریاد کی جا رہی ہے کیس اس کے بیٹے کے بارے میں ہے، دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا سگا بیٹا وقت کے حاکم ہے، عورت کہتی ہے آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے چھان بین کی، بیٹا مجرم ثابت ہوا، جلاد کو بلایا، کہا اس پہ حد قائم کی جائے، جو کموارہ زنا کرے گا مرد ہو یا عورت اس کے لیے حکم ہے سورہ نور کے اندر، کہا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، جلاد اس پہ حد لاگو ہوتی ہے، اس کو سزا دی جائے۔ ایک آواز اٹھی، عرض کی امیر المؤمنین یہ آپ کا بیٹا ہے، تاریخ اس واقعے کو محفوظ کر لے گی، مسلمانوں کی بدنامی ہو جائے گی، آپ خلیفہ ہیں، حضور علیہ السلام کے 10 مبشرہ صحابہ کی لسٹ میں آپ کا عظیم نام آتا ہے، آپ عادل ہیں، اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے، بدنامی ہو جائے گی آپ کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کا لہجہ سخت ہوا، کہا اے لوگوں اعتراض کرنے والوں، خدا کی عزت کی قسم ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے میں نہ بدنامی ہوتی ہے نہ ذلت ملتی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے میں خیر نامی ملتی ہے، اللہ عزت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ کہا جلاد اس پہ حد لاگو کر، اس نے کوڑے برسائے، 60 یا 65 کوڑے لگے، بچے کی روح پرواز کر گئی۔ باپ وقت کا خلیفہ ہے، 27 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن کہا نہیں میں اپنے اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر چل سکتا۔ سامنے بیٹھے ہیں، بیٹے کو کوڑے لگ رہے ہیں، بیٹا چلا رہا ہے، کہا بیٹا میں تجھے دیکھوں یا اپنے اللہ رسول کے حکم کو دیکھوں؟ جب جان نکل گئی نا، جلاد نے اپنا ہاتھ روک لیا، کوڑے کیوں نہیں مار رہا؟ عرض کی حضور جان نکل چکی ہے۔ کہا نہیں، میں نے اپنے رب کو اپنے رسول کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، حد پوری کی جائے۔ 100 کوڑے پورے لگے، سیدنا فاروق اعظم کی ذات نیچے اتری، باپ تھے، بیٹے کو اٹھایا، سر اپنی گود میں رکھا اور بوسہ دینے لگے، عرض کرنے کے باری تعالیٰ یہ عمر تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تیری اطاعت میں، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، میں نے تیرا حکم پورا کیا ہے، اب ایک مہربانی کر، عمر فاروق کے بیٹے کو معاف کر دے، عمر فاروق کے بیٹے کو معاف کر دے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اے لوگوں انصاف سب کے لیے ایک ہے، جو حکمران ہے اس کا قلم سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو ایمان والوں تم سے مطالبہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق بولی کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد کہا اگر تم امین ہو اس میں خیانت نہ کرنا، اگر تم منصف ہو، قاضی ہو، جج ہو، کسی پوسٹ پہ فائز ہو تو ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ سورہ حجرات اسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے، تمہارے رشتہ دار آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجرم ہو، دوسرا بڑی ذمہ ہو، تمہارا وہ رشتہ ظالم اور فیصلے کے درمیان آڑ نہ آ جائے، اس کی رشتہ داری کی وجہ سے تمہارا قلم ڈول نہ جائے، پوری ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا، پھر اجر کا ملے گا۔ کہا معاشرے کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین معاشرہ بنا دے گا، اس کے اوپر اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ اے ایمان والو، حقوق اللہ کی پاسداری، حقوق العباد کی پاسداری، حقوق اللہ میں کوتاہی، کہا مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا
تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ حقوق العباد کی باری آئی، کہا اس میں کوئی کوتاہی قابل برداشت نہیں ہوگی، اس میں کمی آ گئی، جب تک وہ مظلوم ظالم کو معاف نہیں کرے گا عرش کا مالک معاف نہیں کرے گا۔ اللہ صحیح باتیں سمجھنے کے بعد مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔